اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے اللہ رب العزت کے پاک نام سے جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ پیارے دوستو، ذرا آنکھیں بند کیجئے اور سوچئے، ایک ماں اپنے 4 ننھے بچوں کے ساتھ سیلاب کے درمیان ایک تختے پر بیٹھی ہے۔ چاروں طرف پانی ہی پانی، بھوک اور پیاس سے نڈھال بچے، اور ماں کی زبان پر بس ایک ہی دعا، یا اللہ میرے بچوں کو بچا لے، یا اللہ میرے بچوں کو بچا لے۔ یہ کوئی کہانی نہیں، یہ ایک سچا واقعہ ہے جس نے انسانیت کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ آج ہم آپ کو دکھائیں گے وہ منظر جو سننے والے کے دل کو بھی رلا دیتا ہے۔ پنجاب اس وقت ایک خوفناک منظر پیش کر رہا ہے۔ زمین پر ایسا لگتا ہے جیسے قیامت چھا گئی ہو، ہر طرف ہنگامہ برپا ہے، بے شمار گھر مٹی میں مل چکے ہیں، لوگ اپنی جان بچانے کے لیے ایک دوسرے کو دھکے دیتے پھر رہے ہیں۔ وہ کھیت جو کبھی زندگی کا سہارا تھے آج پانی کی بے رحم لہروں میں غرق ہو چکے ہیں۔ کسان جن کی سال ہا سال کی کمائی ان کھیتوں سے جڑی تھی، آج آنکھوں کے سامنے اپنی محنت کو ڈوبتے دیکھ رہے ہیں۔ بچڑے، گائیں اور بھینس جو ان کے مال و دولت کا بڑا سہارا تھیں، پانی کی نظر ہو گئے۔ سائرن بجنے کی دیر تھی کہ لوگوں کو جوتے پہننے کا بھی موقع نہ ملا۔ بھرے ہوئے صندوق، اناج سے بھری الماریاں، کپڑوں سے بھرے ہوئے باکس، سب کچھ چھوڑ کر لوگ اپنی جان بچانے کو بھاگ نکلے۔ پنجاب کی وہ زمین جہاں کبھی سرسبز دہان اور گندم کی لہلہاتی فصلیں تھیں، آج اجڑے ہوئے کھیت بن چکے ہیں۔ وہ گاؤں جو کبھی زندگی اور رونقوں سے بھرپور تھے، آج سنسان ویرانے نظر آ رہے ہیں۔ کھیت بھی جیسے روتے ہوں اور اپنی بربادی کی کہانی سناتے ہوں۔ یہ سیلاب رکا نہیں، بلکہ آسمان سے ایسے بادل برسے جیسے زمین پر اندھیرا اتر آیا ہو۔ درخت، انسان، جانور سب بہاؤ میں آ گئے۔ عالی شان محل نما مکانات جو سالوں کی محنت سے تعمیر کیے گئے تھے، لمحوں میں زمین بوس ہو گئی۔ ٹریکٹر اور گاڑیاں یوں پانی میں بہتی دکھائی دیں جیسے یہ کاغذ کی کشتیاں ہوں۔ لمحوں میں لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اصل میں یہ آفات صرف پانی یا بارش کی وجہ سے نہیں، بلکہ ہمارے اپنے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ ہم بے ایمانی میں اتنے آگے بڑھ گئے ہیں کہ چھوٹے دکاندار سے لے کر بڑے حکمران تک سب دوسروں کو لوٹنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ہم نے آخرت کو بلا دیا ہے جیسے خدا کا کوئی حساب ہی نہ ہو، لیکن یاد رکھیں ایک دن اللہ ضرور سوال کرے گا۔ پھر بھی اس زمین پر کچھ ایسے نیک لوگ موجود ہیں جن کی دعائیں آسمان کو ہلا دیتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ لوگ بے حد محبوب ہیں۔ بھارت کے علاقے موہال کے قریب ایک گاؤں میں بادل یوں چھا گئے جیسے کسی نے ہر طرف سیاہی پھیلا دی ہو۔ گاؤں کے لوگوں نے سمجھا یہ عام بارش ہے، لیکن چند لمحوں میں آسمان دہلنے لگا۔ بادل ایسے گرجے جیسے زمین پر برسنے کو تیار ہوں۔ تھوڑی دیر میں گاؤں کی نالیاں اور گلیاں پانی سے بھر گئیں۔ پہاڑوں کو توڑتا ہوا پانی کا ریلا نچلی بستیوں کی طرف بڑھا۔ کئی چھوٹے چھوٹے ریلے مل کر ایک بہت بڑا ریلا بن گئے، ایسا ریلا جو راستے میں آنے والی ہر چیز کو بہا لے گیا۔ مکانات، گاؤں، کھیت سب پانی میں بہہ گئے۔ قیمتی فصلیں کچرے میں بدل گئیں۔ چاول اور گندم سب ختم ہو گئے۔ موہالی اور اس کے اطراف کے گاؤں قیامت صغریٰ کا منظر پیش کر رہے تھے۔ یہ پانی رفتہ رفتہ ڈیم میں جمع ہونا شروع ہوا، مگر اصل دل دلا دینے والا نظارہ ابھی باقی تھا۔ موہالی کے قریب ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک غریب ماں اپنے 4 کم سن بچوں کے ساتھ رہتی تھی۔ وہ عورت نہایت سادہ دل اور ایمان والی تھی، جسے پورے گاؤں کے لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اگرچہ وہ مسلمان تھی، لیکن گاؤں کے ہندو باشندے بھی اس کے ساتھ محبت کرتے اور اس کے بچوں کی پرورش میں ہمیشہ ساتھ دیتے۔ اس عورت کا نام مائی شریفہ تھا۔ جب سیلاب کا خطرہ بڑھنے لگا اور گاؤں کے لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر دوسری محفوظ جگہوں کی طرف ہجرت کرنے لگے، تب بھی مائی شریفہ نے جانے سے انکار کر دیا۔ وہ کہتی تھی یہی میرا گھر ہے، یہی میرے شوہر کی یادیں ہیں، میرا جینا مرنا اس مٹی کے ساتھ ہے۔ گاؤں کے سردار اور لوگوں نے بہت سمجھایا، لیکن اس نے اپنی ضد نہ چھوڑی۔ یوں پورا گاؤں خالی ہو گیا اور صرف مائی شریفہ اور اس کے ننھے بچے باقی رہ گئے۔ آخر وہ لمحہ آ گیا جب پانی نے اس کے مکان کو بھی گھیر لیا۔ مجبوراً وہ اور اس کے بچے ایک بڑے تختے پر بیٹھ گئے۔ اب اس کے پاس نہ اناج رہا، نہ چھت، بس 4 چھوٹے ٹکڑے خشک روٹی کے اور گڑھے میں تھوڑا سا پانی۔ وہ دور تک پھیلا پانی دیکھ کر سوچتی رہی کہ شاید کوئی آ کر بچا لے، لیکن دن گزرتے گئے اور کوئی مدد نہ پہنچی۔ جب کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا تو بچوں نے پیاس سے نڈھال ہو کر گندا سیلابی پانی پینا شروع کر دیا۔ ان کی حالت کمزور ہوتی گئی۔ مائی شریفہ کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہے اور زبان پر بس ایک دعا تھی، یا اللہ میرے معصوم بچوں کو بچا لے، میں انہیں تیرے حوالے کرتی ہوں۔ وہ اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہو گئی۔ سوچنے کی بات ہے، ایک تختے پر ماں کی لاش پڑی ہے اور ننھے بچے بے بس ہیں۔
6 سالہ بیٹا اپنے 2 سال کے بھائی کو تھامے بیٹھا ہے۔ بھوک، پیاس اور خوف نے ان معصوم دلوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ آخر 5 دن کے بعد کچھ لوگ کشتی کے ذریعے وہاں پہنچے اور ان بچوں کو زندہ بچا لیا۔ اگر وہ گندا پانی نہ پیتے تو شاید وہ بھی زندہ نہ رہتے۔ یہ واقعہ ہم سب کے لیے عبرت ہے۔ آج ہم وہ تمام برائیاں کرتے ہیں جن کی وجہ سے پچھلی قوموں پر عذاب آیا۔ ہم نے گناہوں کو معمول بنا لیا ہے اور اللہ کی نشانیاں دیکھنے کے باوجود بے پرواہ ہو گئے ہیں، لیکن اللہ وقتاً فوقتاً ہمیں جھنجھوڑتا ہے تاکہ ہم توبہ کریں اور اپنی اصلاح کریں۔ یہ دکھ کی گھڑیاں ہیں، چاہے کوئی ہندو ہو یا مسلمان، ہمیں مصیبت میں ایک دوسرے کا سہارا بننا چاہیے۔ چند لمحوں میں بستیاں اجڑ گئیں، رونقوں والے گھر ملبے کے ڈھیر بن گئے۔ وہ گلیاں جن میں بچے کھیلا کرتے تھے آج کھنڈر ہو چکی ہیں۔ اب بھی وقت ہے کہ ہم اپنے رب کے حضور معافی مانگیں۔ جس نے دنیا کو بنایا ہے وہ اسے لمحوں میں مٹا بھی سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ دوستو، سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم روزانہ وہ سب کچھ کرتے ہیں جس کی وجہ سے پچھلی قوموں پر عذاب آیا، لیکن اللہ تبارک و تعالی ہمیں بار بار نشانیاں دکھا کر سمجھاتا ہے کہ ابھی بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ۔ وہ ماں دنیا سے رخصت ہو گئی مگر اس کی دعا زندہ رہی اور اسی دعا کی بدولت اس کے بچے بچ گئے۔ آئیے ہم سب مل کر دعا کریں، یا اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں ایسے عذابوں سے محفوظ رکھ، آمین۔ پیارے دوستو، اگر آپ اس ماں کے درد کو محسوس کرتے ہیں تو کمنٹ میں آمین ضرور لکھیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے تاکہ یہ پیغام ہر دل تک پہنچے۔